اللہ پاک نے بھی آخرت کے لیے بھی ایسے ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کو مشائخ کرام کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، جو بھی نام دے دیں آپ ان کو، اپنے اپنے ذوق سے ہر ایک نے نام دیے ہیں ان کو، لیکن کام ان کا وہی ہے۔ جیسے وہ ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بھی آخرت کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے کیسے ملے، جلدی ملے، وہ کیسے ملے۔ اسی طرح ریسرچ بڑھتی ہے الحمدللہ، اور وہ نئی نئی چیز تحقیق کرتے ہیں اور آدمیوں کو الحمدللہ اللہ سے ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تصوف کی دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ۔ ہم نہیں کہتے، اللہ اس کو تزکیہ کہتا ہے، تو ہم نے اس کا نام ڈفرینٹ رکھ دیا، صوفیہ، خانقاہی نظام، یا جو بھی آپ دیکھیں مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ناموں کی وجہ سے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، نہیں صوفی تو یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے۔ کام دیکھیں آپ، تزکیہ کا کام جو ہے وہ کام ہے تزکیہ کا، جو سچ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے وہ تزکیہ ہے۔ جس میں بدعات ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز لے جائیں۔ لیکن اس سسٹم سے، اس تزکیے سے کوئی انکار تو نہیں نہ کر سکتا، کیسے کر سکتا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آیا ہوں اسی لیے کہ تزکیہ کا طریقے پر۔ تم نہ اس دنیا کے اندر نہ تم قرآن کے بغیر رہ سکتے تھے، نہ تم حکمت قرآن کے بغیر رہ سکتے تھے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، شریعت ہے، اور نہ تم تزکیے کے بغیر رہ سکتے تھے۔ تینوں چیزیں اہم تھیں ہمارے لیے۔ ان کی جب جس طرح ہمارے نقشبندی سلسلے میں ایسے مقامات ہیں، لیکن لطائف کا چلنا، لطائف سے آگے مراقبات، پھر اس کے آگے مراقبات، پھر چیزیں اللہ فضل فرمائے اس پر آدمی روحانی ترقی کرتے 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 مقامات طے کرتا رہتا ہے بڑے آرام سے، تو اس کی کیفیت نہیں بدلتی، وہ باہوش رہتا ہے، بات سمجھ جاتا ہے، کپڑے نہیں پھاڑے گا، ولولے نہیں کرے گا، شور نہیں مچائے گا، اپنے آپ خوش بالکل پہنچے گا اس سے بلند مقام پر، لیکن بہت باہوش ہو کے زندگی گزارتا ہے شخص۔ ہاتھ کارول دل یار، ہاتھ اس کے جو ہوتے ہیں وہ کام میں ہوتے ہیں، دنیا میں مشغول ہوتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ تو اس قسم کے مقامات اللہ نے انسان کے وجود، ان کی ریسرچ دیکھیں آپ کہ ساری ایسی چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈالی ہیں، صفات ڈالی ہیں کہ جب یہ اللہ والے ریسرچ کرتے ہیں انسان کے اندر سے جو خزانے ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس سے ہمیں کیا پتا تھا لطائف کا، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، اب کوئی ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا، لیکن جب تزکیے کی منزل پہ انسان چلتا ہے اور سیدھا سیریس ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ، اور بالکل سیدھا چلتا ہے، اس کو شیخ چلا رہا ہے، تو اس پہ عوارف اور معارف کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس شخص تو اس رستے پہ چل رہا ہے وہ۔ ایک تحقیق نے بتایا کہ تو اندر تو یہ ہے انسان کے، اس پہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے تو پھر رستے کھلنا شروع ہوتے ہیں سارے۔ اور جو رزلٹ ہے، آخر رزلٹ تو یہی ہے نا کہ قرب الہی انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اب اللہ کے قریب در قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قریب اور قریب، ان باتوں پہ چلتے 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 ان مقامات پہ، جیسے ہمارے کتنے سارے مقامات ہیں الحمدللہ، جب مریدین اس پہ چلتے ہیں شیخ کے کہنے کے مطابق، اور جیسے جیسے ان کی روحانی ترقی بڑھتی جاتی ہے تو اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقے کے سب اسباب ہوتے ہیں یہ مانند سی ڈی کے ہیں، پہلی سی ڈی، پھر دوسری سی ڈی، تیسری سی ڈی، آخر چڑھتے چڑھتے ٹاپ پہ جہاں جانے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں سیڑھی سے، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ہے، انسان پہلا سبق دوسرا سبق پڑھتے پڑھتے منازل کو طے کرتے کرتے اللہ کے قرب تک پہنچ جاتے ہیں انسان۔ تو میرے بھائیو، سب سے ہائی مقام جو ہے اللہ کے قرب کا جو دیا جاتا ہے، جس کو یاد رکھے، جس کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا ہے؟ تقویٰ۔ جس کی اوور آنے کے لیے اللہ نے جو مہینہ دیا ہے
اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بتایا اللہ تعالیٰ نے، تمام سے عظیم بتایا، تمام سے بابرکت زیادہ بتایا، کیونکہ اس میں وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو تمام مقامات سے بلند مقام ہے اللہ کے نزدیک متقی کے، یعنی جتنے بھی مقام انسان ہوں گے اس وقت چلنے والے، اللہ کے نزدیک سب سے نزدیک بلند ترین انسان کون ہوگا آخرت میں؟ جو متقی ہوگا۔ سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا۔ سب سے اعلیٰ درجات میں کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا۔ کیوں کہ متقی کا مطلب ہے کہ اللہ کے سب سے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے آپ سے، متجی وقالہ ہے ان کا، انہوں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا چہرہ جو تھا مدینے کی طرف کر لیا اور کر کے پھر ایک عجیب بات کی، دیکھیے عجیب بات کی کہ معاذ ان اول الناس متقون ما کانوا حیث کانوا، یہ حدیث کے آخری لفظ ہے۔ یہ معاذ اتنا بڑا پیغام دیا کہ یاد رکھ من اول الناس متقون، کہ میں ہر اس متقی کے ساتھ ہوں، متقی سنیں گے کون ہے؟ جو تزکیہ کرتے ہیں، ہر اس تزکیہ کرنے والے کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کتنا بھی دور ہو، من کانا کوئی بھی ہو، من کانو ایسا کانو کہیں بھی ہو، وہ یعنی کتنے فاصلے پر بھی ہو، کہیں بھی ہو، لیکن وہ اگر متقی ہے، تزکیہ گزار ہے، باطن کو صاف کرنے والا ہے، تو اس کو بتا دے یہ بات میری کہ وہ مجھ سے دور نہیں بلکہ میرے قریبی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ کہتے فاصلہ نہیں ہوتے میرے اس کے نزدیک، فاصلہ کس چیز کا ہے؟ دل کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کی گناہوں کی وجہ سے فاصلے ہیں، رکاوٹیں اس کے اندر جو اندھیرے ہیں انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس اندھیرے کو دور کیا، اس نے پاک کر لی ہے، تو پھر وہ مجھ سے دور نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں جو دوری اور نزدیکی ہوتی ہے وہ فاصلوں سے نہیں ہوتی، بلکہ دوری نزدیک کس چیز سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ دل سے آدمی قریب ہوتا ہے، آپ جس سے محبت کریں گے نا وہ ہر وقت آپ کے قریب ہوگا۔ دیکھ لیں تصور حق پر آپ کے نزدیک ہوگا۔ کسی بچے سے آپ بہت پیار کرتے ہیں نا، بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی آپ سے الگ ہوگا ہی نہیں، آپ کو کسی فوٹو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی، ہر وقت دل میں آپ کو اس کا خیال چلتا رہے گا۔ تصور میں جم جاتا ہے انسان، جتنی جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ انسان کے تصور کے اندر جم جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا وہ تو بہت قریب تھے دل کے میرے، میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ تو بالکل میرے دل کے اندر تھا، وہ تو جو کہتا تھا میں تیرے شہر کے قریب بھی ہوں، میں کتنا بیوقوف تھا کہ میں تو اس کو بہت دور سمجھتا تھا، تو جب میں نے دیکھا تو وہ تو میرے بالکل قریب ہے، مجھ سے کہاں دور ہے۔ وہ کو پتہ چلا کہ جب مجھے اس سے محبت ہوئی تو محبت نے سب پردے گرا دیے، جب میرے عیب نکلے، میرے گناہ نکلے، میری ضرورتیں ختم ہوئیں، تو الحمدللہ وہ نور نظر آنے لگا کہ اللہ کا قرب تو میرے ساتھ ہی ہے بالکل۔ یہ دوری جو تھی اس وجہ تھی کہ خود میری ہی دوری تھی، میرے گناہوں کی وجہ سے دوری تھی، میری نافرمانی کی وجہ سے دوری تھی، اللہ کی طرف سے دوری نہیں تھی۔ تو پھر کتنا بلند مقام ہے تقوی کا اور تزکیے کا، آپ اندازہ لگائیں۔ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی بیسک چیز ہے جو میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اس رمضان کی برکت سے، کہ ایک چیز یاد رکھیں، اس کے بغیر یہ تحقیق ہے جن کے کہ جو اندر ہیں یہ چیزیں ہمارے، کیونکہ ہم اس کو استعمال نہیں نہ کرتے تو ہم پا نہیں سکتے اس چیز کو، کیوں اس چیز کو ہم استعمال نہیں کر رہے۔ جب آپ استعمال نہیں کریں گے، مطلب میری آنکھ ہے، میں آنکھ کو استعمال نہ کروں گا کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو بیوقوفی میری ہے یا آنکھ کی ہے؟ میری ہے نا، میں آنکھ کھولوں گا تو مجھے نظر آئے گا۔ منہ اللہ نے مجھے دیا ہے، منہ سے میں کھا سکتا ہوں، میں دانتوں کو استعمال ہی نہیں کر رہا، میں تو کھا ہی نہیں سکتا، دانتوں کو استعمال کرو تو کھا سکتا،
آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. میری بات میں سننا غور سے. اور ایک نہیں دو نہیں پوری دنیا بھری ہوگی اس چیز میں کہ جی اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے گناہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. میں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. ایک اونچا ایک دو آدمی نہیں ہے بلکہ ایک معاشرہ پورا بنا ہے اس چیز کا. ایک سوسائٹی بن گئی ہے. ایک اونچا طبقہ ہے جو اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ جی میں تو نہیں کر سکتا یہ کام. ہم تو نہیں. یہ تو شاید کسی خاص آدمی کے لیے. ہم تو نہیں کر سکتے. یہ تو خاص آدمی. دین تو ہے ہی نہیں کسی خاص کے لیے. جہاں بھی کوئی مقام اللہ نے قرآن جہاں کا ہے لعلکم متقین یا کسی خاص آدمی کے نام لیا اللہ تعالیٰ نے. پتہ ہے اللہ کے نبی نے جو کہا ماں کانو حسن کانو. کوئی شخص ہو, کالا ہو, گورا ہو, افریقن ہو, پنجابی ہو, کسی نسل کا ہو, کسی شکل کا ہو, کسی طبقے کا ہو, کسی چیز کا ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے کہ اگر وہ متقی ہے تو میرے نزدیک ہے. ہاں واقعہ رہ گیا بیچ میں, وہ بات میں سنا دی نا کہ کس طرح نزدیک ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب کی باتیں میں ادھر سے نکل گیا دوسری طرف. تو بالکل یہی واقعہ. اب تو بہت بڑے درویش تھے نا وہ تو. اب تھانوی رحمۃ اللہ کے ماشاء اللہ کابین میں گزرے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری ہے کتنا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے اور کیسا کام ان کی اولاد کر رہی ہے, لے رہی ہے کام. تو کہتے ہیں میں جاتا تھا عمرے پر یا کبھی زیارت پہ. جب بھی میں کبھی گیا تو میری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں روزے کے نزدیک. ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جو روزے کے نزدیک جاتے ہیں غلط کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ روزے کے قریب جائیں. وہ دور سے ہو گئے مطلب سلام کرنے جاتے ہیں. جیسے وہ دیوار ہے نا پیچھے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہیں درود پڑھتے ہیں, وہیں سلام کرتے ہیں. اور نہ جانے اپنے اسٹیٹس پہ جیسے ان کا ہے اپنا کہ اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے. اس بلندی پہ ہوتے ہیں, تقوی کی اس اونچان پہ ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میرا مقام نہیں کہ میں جاؤں اور نزدیک ہوں وہاں سلام کروں. بہرحال میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنی حالت اپنی ایکسپلین کر سکتا ہے. میں تو اپنی کر سکتا ہوں میری کیا کیفیت وہاں ہوتی ہے. میں آپ کو دوسری کیا بتا سکتا ہوں. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ میں جب بھی جاتا تو بالکل دور ٹھہرتا تھا اور آنکھیں بند کر کے روتا رہتا تھا اور سلام پڑھتا رہتا تھا. اور دل میں میرے خیال گزرا ایک دفعہ, میں نے دل میں کہا کہ میں کہاں اور کہاں پر روزہ ہوں. یہ لوگ آپ کے کتنے قریب ہیں جو کھڑے ہیں آپ کے روزے کے ساتھ. کاش مجھے بھی یہ سعادت مل جاتی, میں بھی آپ کے نزدیک اور ہو جاتا. لیکن میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں آپ کے قریب ہو سکوں. تو فرماتے ہیں جن کے لفظ میں آپ بتا رہا ہوں, دو باتیں انہوں نے کہیں کہ میرے دل کے اندر آواز گونج اٹھی. ایک ہلکا ہوتی ہیں چیزیں بہت سی. بعض دفعہ کانوں سے آدمی سن لیتا ہے, بعض دل سنا دیتا ہے, بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کوئی چیز انسان کو. تو وہ تو بہت اونچے آدمی تھے, کیونکہ جب انسان کسی کی تربیت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے نا آدمی کو کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے, تم نے فلاں کام کرنا ہے, تو اس کے مطابق تیار کیا جاتا ہے اس آدمی کو کہ تم اس کی چیز تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے تو لاکھوں لوگوں کو تربیت کرنی تھی, بتانی تھی, کتابیں لکھنی تھی. تو اس لیے ان کے حالات اس طرح پیش آئے. اللہ کے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے, اس کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں, لیکن کم کوئی نہیں ہوتا ہے. اصل نتیجہ کیا ہے کہ اللہ قریب ہو جائے انسان. میری باتیں سمجھ رہے ہیں, مشکل ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں میں نے ہلکا آواز ایک دن تو میں جم گیا ادھر ہی. فرماتے ہیں کیا حال ہوگا اس پتہ ہے. کہتے دو پیغام مجھے دیے گئے. ایک کہ مولانا شفیع صاحب یہ نہیں ہے, لیکن خود ہی آپ حدیث سناتے ہیں سبحان اللہ, من کانو ہے ایسا کانو. اس سے پہلے میں نے کہا کیا ان اول الناس متقون, کہ شرط یہ ہے کہ یہ ان کو بتایا پہلے کہ میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ نزدیک ہے, وہ انسان ہر وقت اور سب. یہ حدیث ہے, یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ انسان نزدیک ہے چاہے کتنا ہی دور ہو, کتنا ہی دور ہو. اور یہ ان کے لفظ جو بتا رہا ہوں, میرے نہیں لفظ, لکھے ہیں کتابوں میں ان کے. فون کر کے آپ پوچھ لیں ان کے دارالعلوم سے یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. کہتے ہیں مولانا شفیع یہ نہیں معاملہ کہ تم جو سوچ رہے ہو
میرے نزدیک ہر وہ انسان ہے چاہے کہیں ہو، کتنی دور یہاں آئے بھی نہ، پہنچے بھی نہ، عمرہ بھی نہ کیا ہو، میرے سامنے بھی نہ کھڑا ہو، کہنے کا مطلب یہ تھا نا، لیکن میرے بہت نزدیک ہے وہ انسان، اس انسان سے چاہے وہ بالکل میرے جالیوں کے ساتھ لگا ہو، قریب کھڑا ہو، درود پہ درود پڑے جا رہا ہو، سلام پہ سلام پڑے جا رہا ہو، تو اس انسان سے کہیں زیادہ قریب ہے وہ شخص جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آواز کنجی کہ جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ تو عالم سنتوں تبلیغیں کرنی تھی نا، وہ ٹٹ رہے۔ اب کیونکہ یہ راز ہوتے ہیں انسان کی بہت سی چیزیں کہ وہ اپنے سینے میں رکھ کے پھر ایسی چیزیں تھوڑی بتاتے ہیں لوگوں کو، بھائی میں نے مجھے یہ کشف ہوا، مجھے نہیں بن گیا، ایسی زیارت میں ہزاروں چیزیں پی جاتے ہیں اللہ والے، عام نہیں کرتے ہیں باتوں کو، ان کو کیا ضرورت بتائیں، لوگوں کو بتاتے پھر کوئی اس کے لیے درجے چاہتے ہیں، تشکیل چاہتے ہیں اس قسم کی۔ تو انہوں نے جب یہ سب کچھ کیا تو اس کے ساتھ ہی دوسری بات کہی کہ مفتی شفیع یہ تم بھی سن لو اور تم نے یہ لوگوں کو بتانا ہے، اس لیے یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات نہ پہنچتی تو وہ جب یہ بات بتاتے تھے اپنی تقریروں میں، جب مجھے مجمع ہوتے تھے اور جب بڑی تقریر ہوتی تھی، جب اس واقعے تو سناتے تھے، سناتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ مجھے حکم ہے یہ بات تمہیں بتا دوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی دور نہیں ہے، مبارک دور نہیں ہے، ان کو دور نہ سمجھو، وہ بہت قریب ہے تمہارے، لیکن اس شرط پر کہ اگر تم ان کی شریعت اور سنت پہ چلنے والے لوگ اس چیز کو حرام سمجھتے ہو جس کو انہوں نے حرام کیا اور جم گئے ہو، اس چیز کو حلال سمجھتے ہو جس کو انہوں نے حلال کیا، اس کی ہر سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ کا ذوق اور شوق قدر موجود ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے مقام۔ اب سب چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز ہے متقی بننے کے لیے؟ تزکیہ ہے۔ اب جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جناب جو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو پورا طبقہ ہے آج ہمارا، ایک نہیں، اب تو بڑھتا جا رہا ہے یہ طبقہ، جیسے جیسے مادیت بڑھے گی، دنیا قیامت کے نزدیک ہوگی، اس طبقے میں اضافہ ہوگا۔ کون سا طبقہ؟ یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کام، یہ کہاں ہو جائے گا، ہم یہ کہ اس سنت عمل کیسے کریں، یہ کیسے چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام کیسے ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو اس کا علاج بتایا انہوں نے، بہت خوبصورت علاج۔ کہتے ہیں بھائی بات سمجھ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک ایسی چیز پیدا کی ہوئی ہے، تم اس کو استعمال ہی نہیں کیا، وہ تمہارے لیے مشکل رہے نا۔ دیکھیں کیا چیز، کیا نقطہ نکالا، ریسرچ کیے صوفیوں نے، اللہ والوں نے، کہ وہ چیز اگر تم استعمال کرو تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ تم ہر چیز وہ حاصل کر سکتے ہو جس سے انسان متقی بنتا ہے، اور تو قرب حاصل کر جائے گا، اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں کسی انسان کے لیے، فیلڈ کھلا ہے، من کانو ایسا کانو، کوئی ہو، کہاں کا ہو، کیسا ہو، کسی نسل سے ہو، کسی رتبے کا آدمی ہو، نو تشخیص، ناٹ ایٹ آل، کلاسیفیکیشن اسلام میں نہیں ہے۔ بس کیوں نہیں اٹھ پاتے، کیوں نہیں کرتے تم؟ اس کی وجہ تمہاری اپنی کمزوری ہے۔ ہاؤ جو اندر تمہیں اللہ نے ایک گٹس دیے ہیں، میں ایک صفت دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ وہ کیا چیز ہے یہ سن لیں اب آپ، کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی اللہ کو پانے کے لیے، یاد رکھیں، چاہے کتنی سی بڑی بڑی عبادت اللہ بتا دے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، وہ اتنی آسان ہو جائے گی جس سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ریسرچ ہے اللہ والوں کی۔ وہ کیا چیز ہے سنیں آپ، بہت چھوٹی سی چیز اندر ہے ہمارے، ہم جانتے بھی ہیں اس کو، ہے استعمال نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہو، بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یار اس کا تو بڑا آسان علاج ہے، تمہارے گھر میں ہلدی نہیں ہے، ہلدی تو کھاتے ہیں کہ ایک چٹکی ہلدی کھاؤ تمہارے پیٹ کا درد چلا جائے گا۔ آج کل چٹکے تو بہت چلتے ہیں نا آدمی کے، یار تمہیں کیا بلڈ پریشر ہے، بہت سخت بلڈ پریشر ہے، یار تمہاری دال چینی نہیں تمہارے گھر، وہ دال چینی تو بہت بڑی ہے، ہماری شیشیں رکھی ہوئی، تو اس کو استعمال کرو، صرف ایک چٹکی اتنا آدھا چمچہ تم پانی گھول کے پیو، تمہارا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا۔
اب میں ساتھ میں دوائیں بتا رہا ہوں آپ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. تو کیا گھر کے اندر چیز موجود ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے تو کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا میں صحیح, میرا بلڈ پریشر ڈاؤن جا ہی نہیں سکتا. لیکن بعض دفعہ یہ کہ اتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں, معمولی ہوتی ہیں ہمارے نظر کے اندر, وی ڈونٹ بادر دیم, ہم اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں بالکل بھی. تو کیا ہوا, یہ ہمارا پھل, ہمارے اندر ایسے ایسے خزانے موجود ہیں, ایسے ایسے خزانے موجود ہیں کہ جس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. استعمال کرنے تو جائیں کسی اللہ والے کے پاس, آپ کو استعمال کرائے گا, لیکن استعمال کرنے ہمت رکھنی پڑتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا, خضر علیہ السلام کے ساتھ, میں نے حضرت نبی ہیں وہ, کہتے ہیں میں نے یہ چیز سیکھنی ہے, کہتا تو صبر کر لے گا, وقت لگتا ہے اس پہ, صبر کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں کروں گا, کہتا نہیں کر سکے گا تو. یہ تو قصہ آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہوں گے. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے قرآن, یہ تزکیے کا راستہ بتا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے. تو تم تو امتی ہے, ایک چیز کا خیال رکھنا کہ راستے کے اندر ہے راستہ یہی, لیکن صبر اختیار کرنا, چلتے رہنا, گھبرانا نہیں, ورنہ فیل ہو جاؤ گے. یہی ہوا نا حضرت موسیٰ السلام کو اینڈ میں کہہ دیا کہ تو چل ہی نہیں سکتا, تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے, قصور میرا نہیں, میں تو تجھے سب کچھ دے دیتا, تو نہیں اپنا صبر کیا اور تو اتنی جلدی گھبرا گیا. تو اس راستے میں چلنا ہو تو یہ نہ دیکھیں 5 سال 6 سال 10 سال, نہیں, زندگی چاہیے اس کے لیے. بہت چھوٹی چیز تو نہیں ہے, کیونکہ آپ آخر چاہ رہے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے, الحمد اس کے بعد ہر چیز دائمی ہو جائے گی آپ کی, وہاں ہم نے پہنچنا ہے, وہ پہنچنے کی کوئی پتہ نہیں, ایسے بس موت ہے ختم. ایک پردہ ہٹنا ہوتا ہے انسان کے لیے, آنا ہے. جب اللہ نے موت لکھی ہوتی ہے وہ تو لکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تیری آنی اس وقت آئے گی تو اس وقت انسان مرتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب تک زندہ ہے کیوں ہم فضول باتوں میں لگیں, اس مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں. تو اس کے لیے کیا چیز چاہیے, صوفیہ ذات نے مشائخ کرام نے کیا چیز ڈسکور کی, ہمارے اندر ہے وہ چیز, اس کو استعمال نہیں کرتے. وہ کیا ہے, ہمت. سبحان اللہ. ہمت نہیں ہوتی, ہم بزدل ہو جاتے ہیں, اتنے بزدل ہو جاتے ہیں کہ بس پوچھے نہ پھر, خود اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں. اتنے بزدل آدمی ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا قصور ہے, میں یہ, میں فلاں. ایک جس عورت تھی نا اپنے آپ کو مارے جا رہی, نہیں میرا قصور ہے, میرا قصور. وہ جب آدمی جنون چڑھتے ہیں نا آدمی کو تو پھر حالانکہ قصور نہیں ہوتا ہے. اگر انسان ایسا ہے, ہمارا معاملہ ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ کے نیچے آدمی کھڑا ہے, اب دل کرتا ہے کہ اس پہاڑ کو میں سر کروں. انسان کہتا ہے تو پاگل اس پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے. اور یہ عام زندگی میں آپ دیکھ لیں ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, یہ تو کیسے کر دے, نہیں بہت مشکل ہے بھائی, یہ تو کام نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. چلو تھوڑا ہمت, یا چلو ہلوں تو اسی تھوڑا ہمت کرتا ہوں میں. اس نے ہمت کی, تو ہمت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, وجاہدوا فینا. تو ہمت کرے گا تو اس وقت میری رحمت فوراً آئے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے پہلے منتظر ہوتے ہیں کہ پہلے اللہ کی رحمت آئے, وہ دھکا دے, پھر میں چڑھوں اوپر. سمجھے کتنا فرق ہے ہمارے مزاج میں. دعا کی دعا بجی توفیق دو, اللہ دعا کری توفیق دے. ہم توفیق کو سمجھیں کہ کوئی آئے اور ہمیں دھکا دے ہم چڑھیں, نہیں, اللہ کہتا ایسا نہیں ہے. قدم تو رکھ پہاڑ کے اوپر, دوسرا قدم تو اٹھا, تیسرا میں اٹھاؤں گا تیرے ساتھ. اور پھر وہی انسان ہے, آپ دوسرا نہیں ہے, چڑھتے چڑھتے ماؤنٹ ایورسٹ جیسی چوٹی کو سر کر لیتا ہے. کرتے نہیں لوگ, کرتے کتنی بلند چوٹی میں پہنچ جاتے ہیں آدمی, پہاڑوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے, سمندروں کے تہہ میں پہنچ جاتا ہے. ایسے ایسے کام آدمی کر لیتا ہے. وہ کیا چیز کرتی ہے, ہمت ہے.